وزیر اعظم شہباز شریف نے ترمیمی بل منظور کرنے پر تمام قائدین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب میں عمران خان پر کڑی تنقید کی اور سوال کیا کہ کیا کسی جتھے یا جماعت کو آئین سے بغاوت کا حق دیا جا سکتا ہے۔ سابق حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کب کرانے ہیں فیصلہ ایوان کرے گا، کسی کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی، بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ وزیر اعظم نے پولیس اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ملک پاکستان، قائد کا پاکستان یقیناً خطرات میں منڈلا رہا ہے، اور اگر بات الیکشن کی تھی جس طرح میں نے کہا تو پھر یہ ایوان میں آتے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں اس جتھے کے سربراہ کو کہ تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی، یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا۔ ہمیں شفاف الیکشن کرانے ہیں، کب کرانے ہیں یہ ایوان فیصلہ کرے گا، اور جب تک یہ کولیشن گورنمنٹ چاہے گی ہم دن رات محنت کر کے مسائل کو حل کریں گے۔ عمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا، بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ میں کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لو گے، بلیک میل کر لو گے، ڈکٹیشن دو گے تو اپنے گھر میں دو، اس ایوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن۔ عمران نیازی ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر کہ کس طرح اس نے اپنے دور کے آخری دنوں میں سبسڈی نہ ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود تیل اور پیٹرول کی قیمتیں جو آج دنیا بھر میں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی قیمتیں کم کر کے ہمارے لیے ایک بارودی سرنگ بچھا گیا، تاکہ جب یہ آئیں گے تو ان کو اگر قیمتیں بڑھانی پڑیں گی تو میں 25 تاریخ کو اس کا ایک اور میں شوشہ چھوڑوں گا کہ دیکھو میں نے تو قیمتیں کم کی تھیں اور انہوں نے بڑھا دی۔ حکومت کو 6 دن دینے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو گلا نہ رہے۔ حکومت ڈری بیٹھی ہے۔ 22 کروڑ افراد عمران خان کے ساتھ ہیں۔ بابر اوان کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا 6 دن بعد عمران خان کے ساتھ 40 لاکھ لوگ آئیں گے۔ ہم آج بھی اقتدار نہیں، عام الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ معیشت کو آخری دھکا نہ لگے۔ جو 6 دن عمران خان نے دیے ہیں، ایک وزڈم یہ ہے کہ کوئی ہم سے گلا نہ کرے کہ ہم نے کسی جگہ کے اوپر بھی پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہے۔ یہ گورنمنٹ اپنے آپ سے ڈر گئی، اب باہر نہیں نکلتی، اپنے جلسے میں بارش کروا دیتی ہے۔ کل پورا پاکستان، ہر گاؤں، ہر گلی، ہر شاہراہ، ہر موٹر وے، ہر گھر جلسہ گاہ تھا، اور یہ 20 آدمی نہیں تھے، یہ صرف 20 کروڑ تھے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو آخری دھکا نہ لگے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے شری لنکا والی صورتحال پیدا نہ ہو۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی کیبنٹ ہے جس کے اندر ڈرگ کے اندر سزا یافتہ آدمی کو کیبنٹ کا ممبر بنایا گیا، جس کے اندر وزیر اعظم ضمانت پہ ہے، جس کے اندر وزیر اعلیٰ امپورٹڈ 2 بھی ضمانت پہ ہے۔ یہ وہ ماحول تھا جس کے خلاف قومی غیرت کی تحریک چلائی۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی کارروائی مفروضوں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، جو کچھ کل ہوا ہے وہ آج ختم ہو چکا۔ سپریم کورٹ آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، کل سڑک پر کارکن تھے، لیڈر نہیں۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی، سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف سے گزشتہ روز کی صورتحال پر وضاحت طلب کی، جس پر اٹارنی جنرل نے گزشتہ روز کی سماعت کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ عمران خان کے ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کی ویڈیو چلائی گئی۔ اٹارنی جنرل نے کہا عمران خان نے کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کی تلقین کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سپریم کورٹ آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، ہم آئین کے محافظ اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا پرامن احتجاج کی یقین دہانی پر جلسے کی اجازت دی گئی۔ عمران خان نے کہا سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ممکن ہے عمران خان کو پیغام درست نہ پہنچا ہو۔ اٹارنی جنرل بولے فائر بریگیڈ اور بختربند گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کل سڑک پر کارکن تھے، لیڈر نہیں۔ فریقین کے درمیان اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کل شہریوں کے احتجاج کے حق کا تحفظ کرنے کی کوشش کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتی کارروائی مفروضوں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی، جو کچھ کل ہوا وہ آج ختم ہو چکا ہے۔
عدالت چھاپے مارنے کے خلاف اپنا حکم برقرار رکھے گی۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان انتشار اور بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سیکیورٹی اداروں نے گزشتہ روز مثبت کردار ادا کیا۔ ڈی چوک اسلام آباد کے دورے میں سیکیورٹی اہلکاروں سے انہوں نے کہا کہ قوم میں تقسیم در تقسیم کی سازش کو روکنا ہوگا۔ ملک کی ترقی اور امن کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ آئین و قانون کے راستے سے ہی ترقی آئے گی۔ انتشار کو ہم نے روکنا ہے، تقسیم کو روکنا ہے، قوم کے اندر جو تقسیم در تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سازش کو روکنا ہے۔ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جو آپ کی جو فرائض ہیں ان کی جو آپ نے انجام دہی کی ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ مجھے اور یہ قومی فریضہ ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ ہم نے اپنا ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر جو آئین اور قانون کا راستہ ہے اس کو ہم فالو کریں گے تو یہ پاکستان انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ایک اپنی ترقی اور خوشحالی اور یگانگی کی طرف اور اتفاق کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ۔ اعلیٰ اور عظیم مفادات ہیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے، عوام کی جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہوئے آپ نے اپنے فرائض کی انجام دہی کی ہے، تو میں اس کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ آئندہ انتخابات پر 47 ارب 41 کروڑ کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں عام انتخابات پر اخراجات کی تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں۔ انتخابات اخراجات 47 ارب سے زائد آئیں گے۔ قومی اسمبلی کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا۔ تحریری جواب کے مطابق انتخابات میں آرمی سمیت سیکیورٹی کے لیے 15 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بیلٹ پیپرز کی اشاعت کے لیے 4 ارب 83 کروڑ، انتخابی عملے کی تربیت کے لیے 1 ارب 79 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے 9 ارب 65 کروڑ، سندھ میں انتخابات کے لیے 3 ارب 65 کروڑ، خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے 3 ارب 95 کروڑ اور بلوچستان میں انتخابات کے لیے 1 ارب 11 کروڑ کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ موٹر وے سمیت اہم سڑکوں کی بندش سے ملک میں معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئی ہیں۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے دوران اربوں کا نقصان ہوا۔ اقتصادی ماہرین نے معیشت کو 150 ارب روپے تک نقصان کا تخمینہ لگایا ہے۔ ماہرین اقتصادیات اور صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ غیر یقینی صورتحال سرمایہ کاری پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر اشفاق حسن خان کا کہنا ہے اگر ملک طاقتوں کا شکار ہو تو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی موجودہ شرح سے ملک کو یومیہ تقریباً 200 ارب روپے نقصان ہوتا ہے۔ اقتصادی ماہر سمیع اللہ طارق نے کہا کہ ایسی صورتحال میں ملک کو روزانہ تقریباً 1 ارب ڈالر کا نقصان ہوگا۔ گزشتہ روز ملک کا تقریباً 70% حصہ بند تھا، جس کے باعث 50 سے 70 کروڑ ڈالر نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ندیم رؤف نے کہا کہ موٹر وے اور جی ٹی روڈ سمیت اہم سڑکوں کی بندش سے ملک میں معاشی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئیں۔ اسلام آباد اور لاہور میں مشتعل افراد نے میڈیا کو نشانہ بنایا۔ وفاقی دارالحکومت میں آج نیوز کو کوریج سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ لاہور میں بھی آج نیوز کی ڈی ایس این جی وین کے شیشے توڑ دیے گئے۔ اسلام آباد میں نجی چینل کے دفتر پر پتھراؤ کیا گیا۔ لانگ مارچ کے دوران میڈیا پر حملہ۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر پی ٹی آئی کارکنان آپے سے باہر۔ آج نیوز کی ڈی ایس این جی کے شیشے توڑ دیے گئے۔ اسسٹنٹ کیمرامین پر تشدد کیا گیا۔ اسلام آباد میں آج نیوز کو کوریج سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام آباد میں نجی چینل کے دفتر پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کی بندش 3 روز بعد ختم ہو گئی۔ سڑکوں پر لگے کنٹینرز ہٹا دیے گئے، ٹریفک بحال ہو گیا ہے۔ طارق خان کی رپورٹ۔
تحریک انصاف کے اسلام آباد مارچ کے باعث حکومت نے لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو 24 مئی کو بند کر دیا تھا، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹا لی گئیں، جس پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں صبح سے ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، راستے بلاک تھے، شکر اللہ کا کہ اب راستے کھل گئے ہیں، اب ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جنہوں نے 2 دن جو اذیت دی ہے اس عوام کو، اس کے بعد ان کو رحم آئی گیا اس قوم کے اوپر، انہوں نے ٹریفک کھول دی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ راستے بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کا کسی بھی سیاسی جماعت کو احساس نہیں ہے۔ 3-4 دن ہو گئے نا، عوام بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اے پریشانی کا حل کون مسئلہ حل کرے گا؟ دیکھیں نا، پریشانی تو بن گئی ہے نا، دھرنا انہیں اسلام آباد کرنا تھا تو راستے ادھر بند کیے ہوئے ہیں، ایسے تو نہیں نہ کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے مارچ کو روکنے کے لیے سیل کیے گئے راوی پل، جی ٹی روڈ اور موٹر وے کو آج ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ طارق خان، آج نیوز، لاہور۔ لاہور ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز کی حلف برداری کے خلاف اپیل کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے کہ انٹرا کورٹ اپیل بر وقت دائر ہونے کے باوجود حمزہ شہباز کا حلف سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ یہ رپورٹ آپ کو دکھائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ تحریک انصاف کے وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل دیے کہ عدالتی حکم آنے پر گورنر نے حلف لینے میں کوئی تاخیر نہیں کی، بلکہ قانونی حکم سامنے آنے پر گورنر نے معاملہ رائے کے لیے صدر کو بھجوایا۔ سنگل بینچ نے جواب کا موقع دیے بغیر فیصلہ کر کے آئین کے آرٹیکل 4 اور 10(a) کے تحت بنیادی حقوق سلب کیا۔ آئین کے آرٹیکل 4 اور 10 کے تحت بنیادی حق سلب کیا۔ انتخابات کے فوری بعد پٹیشن دائر ہوئی اور فوری فیصلہ کر دیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، عدالت حلف میں تاخیر کی وجوہات کا جائزہ لے گی۔ آپ گورنر کا دفاع کرنے کی بجائے درخواست گزاروں کا موقف کیوں بیان نہیں کر رہے؟ آئینی عہدہ خالی ہونے اور امن و امان کی صورتحال سامنے آنے پر عدالت سمری کارروائی کر کے آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ عدالت نے امتیاز صدیقی کے دلائل مکمل ہونے پر سماعت 31 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے وکلا کو مزید دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آزادی مارچ کے موقع پر نظر بند کیے گئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے کیس کی سماعت کی۔ سی سی پی او لاہور بلا صدیق کمیانہ طلب کرنے پر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے حکم دیا کہ مارچ کے دوران پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں اور کارکنوں کو نظر بند کیا گیا انہیں رہا کر دیا جائے۔ سی سی پی او لاہور نے رپورٹ پیش کی کہ جو لوگ بیان حلفی دے رہے ہیں انہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ سرکاری وکیل نے بھی بیان دیا کہ حکومت لوگوں کی نظر بندی ختم کر رہی ہے۔ عدالت نے سی سی پی او لاہور اور حکومت پنجاب کے وکیل کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ پنجاب بھر کے تمام ڈپٹی کمشنرز نظر بندی کے احکامات فوری طور پر واپس لیں۔ عدالت نے کارکنوں اور رہنماؤں کی نظر بندی اور گرفتاریوں کا کیس نمٹا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ عمران نیازی کی انا پاکستان سے بڑی ہے۔ پاکستان کو پوری دنیا میں تماشا بنانے کے باوجود عمران نیازی کو شرم نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عمران نیازی اعلیٰ عدلیہ کا حکم ماننے سے بھی انکاری ہے۔ پاکستان کو پوری دنیا میں تماشا بنانے کے باوجود عمران نیازی کو شرم نہیں۔ ثابت ہو گیا کہ عمران نیازی کی انا پاکستان سے بڑی ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ لاہور میں 5 بچوں کے کانسٹیبل باپ کو بے دردی سے شہید اور ڈیوٹی پر موجود قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر تشدد کر کے بدترین فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ لاکھوں لوگ کہاں گئے؟ خالی سڑکیں ان کے جھوٹ کی داستان سنا رہی ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے ڈی ایم سی بحال رہے۔ ایم کیو ایم کا موقف تھا کہ یو سیز کی تعداد بڑھائی جائے۔ سلیکٹ کمیٹی کی سفارشات کے جائزے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتی ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ ایم کیو ایم کا موقف تھا کہ یو سیز کی تعداد بڑھائی جائے۔ سلیکٹ کمیٹی کی جو سفارشات ہیں کہ کچھ دنوں میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت میٹنگز کر رہے ہیں تاکہ کسی نتیجے پر پہنچیں، تو کچھ ٹائم چاہیے اور اس کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں ہو جائے، کیونکہ یہ سب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے، اس پورے غبارے سے ہوا نکل گئی۔